یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا، پھر وہ آتے ہیں پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ۔ یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں، توجہ۔ پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا، امرت کا فلانا ہو گیا، وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت، پھر تبلیغ میں جائے گا 4 مہینے وہاں، ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت، لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا۔ کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی، وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار، پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم۔ اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے۔ ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا، بس بھائی نہیں دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے۔ ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا۔ مرد ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا، مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے۔ یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائن ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے۔ وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی، اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو، بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ دائیں میں کو دیکھنی ہے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے۔ اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گیا، اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار، یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے۔ پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے، تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم۔ فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے، جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر، پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں۔ یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے، یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں۔ تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے، چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ، ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ۔ جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے، اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی، اس کو چماٹ مارے شیخ، بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی، باپ سے مراد تو کرے گا شادی۔ چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں، اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے۔ تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے۔ پیر صاحب کتنے واقعات ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے پیر، زیادہ تر تو نیک ہی ہوتے ہیں، پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کھا وہی رہے ہیں، مرغے پھوڑ رہے ہیں، مراقبہ، پھر مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اس میں بعضوں کی آوازیں بڑی
پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہگار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. توبہ کرو, 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے؟ جی حضرت ہیں. چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت, مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا, اور میں تیرا پیر ہوں 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی, تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی بغت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں, تاکہ کوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے. بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو, نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظی, پھر پیر چماٹ لگائے کم بخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھرک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیروں جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے. ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت, تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے, ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت. یہ
اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو جذبات پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنادن نکاح کیے. حضرت عمر کی 7 شادیاں تھیں ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو, تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ, اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو. پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسیٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑے گی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے, شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو گا. میرے خیال آپ کو جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو, پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف, بیگم کو ہونی چاہیے. وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ جا رہے ہو, آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ بھی فوراً کرتا ہوں میں. چلو اللہ پھر کبھی آئیں گے. کون؟ ہاں اچھا آ جا بھائی. بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو, آپ 4 شادیوں کا بیان سن کے آ رہے ہیں. ان سے مصافحہ کر لو. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک؟ چلیں جی اللہ خوش رکھے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے, کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد, تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت دی ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی. ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے. اور انڈا نقصان نہیں دیتا, یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا تھا کہ یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھی, زنا میں جا رہی تھی, اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں. یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا, ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں, ملتے ہیں, یہ زنا سے بچے ہیں. اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا, وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں, ذکر بتاتے ہیں, نظر کی حفاظت, ٹک ٹاک سے بچنا, فلموں سے بچنا,
پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا, یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس, کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کھا وہی رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام, بادام پستے, بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, تم نے آج پھر فلم دیکھ لی, عشق ہو گیا امرت کا, فلانا ہو گیا, وہ پھر وہ روئے گا, بیان سنے گا, حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت, پھر تبلیغ میں جائے گا, 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت, کیونکہ آدمی ہے نا, تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا, وہ آدمی ہے, تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو, کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اپنی خواہش ان سے پوری کرو, ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا, کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا, بس بھائی نہیں دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو, غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے, اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے, مردانہ ہارمونز ہیں, اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا, مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں, ان میں تو ڈیزائن ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے, نظر کی حفاظت کر رہے ہوتے, وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا, اور موویز سے بھی بچتے ہو, ٹک ٹاک سے بھی, تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی, آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنی ہے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گیا. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا, میں نے آج فلانے, تو وہ عجیب یار, یہ فطرت نہیں ہے بھائی, یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو, محاسبہ کرو, یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا, بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے, ابے بھائی تیری مریدنی بھی, وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے, ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے, تو اس سے شادی کر لے, ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہے, 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے, کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے, اس کو بول ان کو مت کھلاؤ, یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا, اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت, اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا, نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے, ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم, اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا, اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اما حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا, بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے, ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اما حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو, محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے, مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ, ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے, اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا, کروڑ روپے کما رہا ہے, اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی, میری بیگم بھی, اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت, میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں, وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, ہمیں فوج فلموں کی عادت پڑ رہی ہے, ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی, فلانے سے دوستی ہو گئی, تو اس سے شادی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی, باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں, اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی, وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں, مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ. پھر مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اس میں بعضوں کی آوازیں بڑی, پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے, اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو؟ ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے, وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں, اور وہاں سے کباب پراٹھے. حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا.
भाई माहौल तो चारों तरफ ऐसा ही, कहीं चपली कबाब, कहीं कोफ्ते, कहीं बिरयानियां, कहीं रोटियां। हजरत मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं चोरी कर लूं, फिर मैं कभी उस रोटी को देख रहा होता हूं, कभी उस बिरयानी को देख के राल टपका रहा होता हूं। पीर साहब कहते हैं नजर की हिफाजत करो। क्या करो? नजर की हिफाजत। हजरत मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरे चारों तरफ हैं ही खाने पीने के होटल, में कैसे हिफाजत करूं? फिर वो हमारे हजरत जी दामत बरकातुम फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत जो नहीं करता उसका ईमान चला जाता है, बेईमान हो जाता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है जो मस्जिद में बताने का नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर वो आया, हजरत मैंने तौबा की थी, फिर मैं किसी के कबाब देख के दिल ललचाया, मैंने जाके धोने वाले खा लिए। कोई बात नहीं, गुनाहगार की तौबा अल्लाह कबूल करता है। तौबा करो, 100 दफा तौबा करके 100 दफा तोड़ेगा तौबा, फिर मायूस होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेगा यार 2-4 हजार में 2-4 ऐसे होंगे जो शायद बच जाएं, 99% वो चोरियों पे ही आ जाएंगे। पीर वो होगा जो सही पीर होगा ना, वो क्या आएगा, तेरे पास पैसे हैं कबाब खाने के? जी हजरत हैं। चमाट मारेगा रख के, बेगैरत, मुझे भी टेंशन दी हुई है, खुद भी टेंशन, जा 2 कबाब खुद भी खा और मैं तेरा पीर हूं, 2 मेरे लिए भी लेके आ। तो मैं अकलमंद हूंगा तो क्या कहूंगा, एक चमाट लगाऊंगा, बेगैरत आदमी, तेरी जेब में पैसे हैं भाई, और तू कबाब भी खा सकता है, पराठे भी खा सकता है, बिरयानियां भी खा सकता है, और 6 अंडे या 7 अंडे 8 अंडे भी खा सकता है, तो परहेज क्यों कर रहा है? अगर तू ये नहीं खाएगा तो होटल वालों का भी तो नुकसान होगा ना, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब आप शादियां करोगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है, लड़कियों के बापों का भी फायदा है, उनकी भी जिम्मेदारियां निपटेंगी, लड़कियों को भी घर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। सारी लड़कियां जॉब पे आ रही है क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं, कमा रही है, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, निकाह करने के लिए कोई कमबख्त वगैरह तैयार ही नहीं है उनसे, करते भी हैं तो नहीं अभी एक्चुअली करके। तो जो मालदार हैं जल्दी जल्दी निपटा दें, ताकि कवारे फिर ये ना कहें कि हम जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे। बोलेंगे भाई हम तो रिश्ते मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। साहबा के दौर में ऐसा ही होता था, बेवा होने का इंतजार करते थे वो लोग, कोई बेवा हो तो हम निकाह का पैगाम भेजें, क्योंकि 2-2 मालदारों ने 2-2 3-3 4 हजार की भी थी, गरीब लोग फिर कहते थे यार कोई बेवा हो तो चलो बेवा से ही कर लें। तो लड़कियों की भरमार है, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि जिना निकाह इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया ताकि हम जिना से बचें, ये ताबीर गलत है। भाई जिना से इसलिए बचाए ताकि निकाह करें, यानी निकाह कोई मजबूरी में नहीं है कि जिना का खतरा है तो चलो आप निकाह कर लो, ना ना ना, जिना का खतरा नहीं भी है तो फिर भी निकाह करो, क्योंकि औरत को पैदा आपसे शादी के लिए किया गया है और आपको उससे शादी के लिए पैदा किया गया है। तो जिना का खतरा नहीं है तो भी करें, खतरा है तो बतरीक़े औला करें, नहीं है, मरने का खतरा ना हो फिर भी खाना खाता है ना, क्या ख्याल है? मरने का खतरा नहीं होता फिर भी आदमी कहता है भूख लग रही है, पैसे हैं तो क्यों नहीं खाऊं भाई मैं, हालांकि नहीं मरेगा इतनी जल्दी। तो ऐसे ही अगर जिना का खतरा नहीं भी है तो भी निकाह करो। ये बात दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने औरत को मर्द से दूर रहने के लिए, मर्द को औरत से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया, ये पैदा मेरे और आपके लिए किया है। जब अल्लाह ने औरतों को पैदा ही हम और आपके लिए किया है तो अक्लमंद वो है जो जल्दी 4 के बाद अल्लाह ने पाबंदी इसलिए लगा दी कि फिर मालदार लोग 400 कर लेते और गरीबों को एक भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ने कहा जिसको मौका मिल रहा है कर लो, और 4 करने के बाद ठरक खत्म हो जाती है इंसान की, नहीं हो रही तो फिर जाए खानका में हजरत, फिर भी बदनदी, फिर पीर चमाट लगाए कमबख्त, 4 के बाद भी तेरी ठरक पूरी नहीं हो रही है। अभी जो पीरों जो बेचारे मुजाहिदा करवा रहे हैं ना ये, और ये इतने हसास हो जाते हैं ना खानकाहों के मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी खातून की कलाई भी नजर आए ना बेहोश, क्योंकि मैं खानकाही आदमी हूं, मैंने भी खानकाहों में टाइम गुजारा है, मुझे पता है अंदर के हालात, क्योंकि शादियां भी नहीं करते। अब बेगम कोई बेचारी का हुस्न जमाल खराब हो गया, एजेड हो गई, खुद जवान है तो भी नहीं करेंगे, पीर ने मना किया हुआ होता है कि अदल नहीं होगा, जुल्म होगा, फलाना, फिर वो खोज फिल्में में तौबा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा 4 के बाद भी लोग फिल्में देखने वाले देख रहे होते हैं, तो गुनाह है, लेकिन बहरहाल हलाल से सैर तो हो जाता है ना आदमी। गुनाह का अगर एक आदमी 4 के बाद भी गुनाह कर रहा है ना, इसका मतलब वो 4 ना किया होती तो ये गुनाह 10 गुना ज्यादा कर रहा होता। जो अल्लाह ने लीगल किया है उससे तो पेट भरो ना पहले। अभी तो जो भूख लग रही है, कमबख्त तेरे पास रोटी खाने के पैसे हैं, खा तो ले, फिर भी भूख लगेगी तो फिर इलाज करवा जाके, कि अब ये कोई और मसला है, पेट भर गया फिर भी क्यों भूख लग रही है, अब ये हवस है। भूख का थोड़ी इलाज होता है, हमारे यहाँ खानकाहों में भूख का इलाज किया जा रहा है और उसको ठरक करार दिया जा रहा है। तो ये जो खानका में लोग होते हैं ना मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं, मैं आपको बताऊं इनकी हालत अंदर से क्या होती है। किसी खातून की कलाई देख ली ना, 6 महीने तक दिमाग में वो घूमता रहेगा, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ये। अब पीर साहब का कोई मुरीद है अमरत, जरा खूबसूरत सा है, उसको जज्बात फिर पीर को लिख के दे रहे हो, हजरत आज मेरी नजर पड़ गई तो मैं हलचल हो गई, फिर पीर साहब उसको जिक्र करा रहे हैं। ये वो रहबानियत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सहाबा से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। दनादन निकाह किए, हजरत उमर की 7 शादियां थी टोटल। कितनी शादियां थी? हजरत उस्मान जब शहीद हुए हैं कितनी बीवियां छोड़ के गए हैं? बोलो 4।
सैयदना अली जब शहीद हुए तो कितनी बीवियां थी निकाह में? अबे फूट लो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4 बीवियां बेवा हुई हैं। सिर्फ अबू बकर थे जो जब शहीद इंतकाल हुआ तो 3 बीवियां थी उनकी निकाह में सिर्फ। मुगीरा इब्ने शोबा का जब इंतकाल हुआ 4। खालिद इब्ने वलीद का जब इंतकाल हुआ, बोलो ये हमसे ये वाले सेटअप खानकाही को नहीं मानते थे ये, और तलवारें लेके जंगों में भी जा रहे हैं, तिजारतें भी कर रहे हैं, सारे काम करो मेरे भाई, और फिर गुनाह से बचने की भी कोशिश करो। इन औरतों को ठिकाना दो। सेठ लोग खानकाहों में देगे खिलाने के बजाय किसी बेवा से शादी करके वो देग उसको खिलाएं। वो 4 बेवाओं से शादी करो, 4 को अलग अलग घर दो। पीर साहब की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं रहेगी, रहेगी फिर भी, लेकिन वो कम जरूरत रहेगी। और पीर साहब को बोलो आप भी ये काम करो, हलाल को फोकस करो, पाक दामनी मिलती है मेरे भाई। और फिर अगर कोई औरत आके बैठ भी जाए तो कुछ नहीं होता, हलाल से सैर हो जाता है आदमी। इतना सेंसिटिव क्यों बन रहे हो कि किसी औरत की कलाई पे नजर पड़ेगी तो पागल हो रहा है? ये इन लोगों की ये हाल हो जाता है। जब निकाह करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, उसमें इतनी सेंसिटिव नहीं होता। दुनिया में भी चलना फिरना भी तो है ना, जॉब भी करनी है। ये लौंडे लपाड़े दफ्तरों में जाएंगे, कॉल सेंटर में जाएंगे, शादियां कर लो तो फिर बैठी भी होगी तो कोई परवाह नहीं होगी, बैठी रहे। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत होगी, एक नहीं है तो वो वाली पसंद, वो नहीं तो वो वाली पसंद होगी, 4 में से तो कोई तो अच्छी लगेगी आपको। फिर भी नहीं लग रही, फिर पीर साहब के पास जाओ। तो इसलिए पीरों को भी चाहिए अपने आप पे भी रहम करो, शादियां करो। अपने आप को जिस अजाब में डाल दिया है ना आप लोगों ने, और इस अजाब से निकलो। मेरा ख्याल आपको जी तकलीफ हो तो बीवी को हो, पीर को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बेगम को होनी चाहिए, वो समझ में आता है। आप जा रहे हो, आप, मुझे बहुत गम हो रहा है कि आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है 4 शादियों की बात सुन के आप फौरन जा रहे हो कि भी फौरन करता हूं मैं। चलो अल्लाह, फिर कभी आएंगे। कौन? हाँ अच्छा, आ जाओ भाई। बेटा शिकायत लगाएगा अम्मा को, आप 4 शादियों का बयान सुन के आ रहे हैं। इनसे मुसाफा कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक? चलें जी, अल्लाह खुश रखे। आप क्या पूछ रहे हैं मिशकात भाई? अभी एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 4 शादियां ज़रूरी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थे तो हवा एक बीवी के तौर पे भेजी। अगर ज़रूरत होती तो 4 बीवियां भेजते ताकि एक मर्द के लिए 4 बीवियां होती। और दोस्तों का ग्रुप भी नहीं बनाया कि दोस्तों में जाएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो सिर्फ एक बीवी थी ना, उसमें हिकमत थी ताकि तमाम इंसानों का बाप भी एक हो और माँ भी एक हो, ये हिकमत थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम की ज्यादा बीवियां होती तो फिर हम सब एक माँ की औलाद ना होते। तो मुसावात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी, लेकिन उनकी औलादों को इजाजत दे दी कि जितनी चाहे शादियां करो। ये तो इस्लाम ने आके 4 में बंद किया है, वरना इस्लाम से पहले 4 से ज्यादा की इजाजत थी। समझ में आ रही है बात? तो ये आदम अलैहिस्सलाम में हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक बीवी दी है, क्योंकि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कुरान कहता है हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। बीवियां ज्यादा होती हैं आदम अलैहिस्सलाम की तो फिर हम कोई किसी माँ की औलाद, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। सही है। बाकी बार बार मैं कहता हूँ, हाँ वो आमिल तो रह ही गया बेचारा, बस जल्दी से मुख्तसर समेट देता हूँ बात को। तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये दीन की खिदमत दी है, इसमें मुझे फख्र है कि कई औरतों की शादियां हुई हैं, इतनी दुआएं दे रही हैं, और खुद भी अपने आप को अजाब से निकालो, शहवत के अजाब से ना, गैर जरूरी मुजाहिदों से निकाह करो, हलाल में तस्कीन मिल जाएगी। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं तो मजे के लिए शादी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मजे के लिए निहारी जब खा सकता है अपने पैसों से तो मजे के लिए शादी भी कर सकता है। क्या ख्याल है? मजे के लिए 12 अंडे खाते हो आप, कितने डेली? वैसे अंडे से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है, मैं आपको बता दूं। अंडे को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, अंडे को हल्का नहीं लिया करो। अंडे से चूजा बनना होता है, तो चूजे से मुर्गी, तो मुर्गी में जो कुछ है अकेले एक अंडे में अल्लाह ने रखा है वो सब कुछ। तो इसलिए हाफ बॉयल अंडे फोड़ दिया करो तबीयत से, और अंडा में नुकसान नहीं देता। ये 6, 7, 8 अंडे कुछ नहीं कहते अगर रोटी चावल ना खाया जाए। खैर, तो ये जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है ना, ये शादियां वादियां, ये मैं इसको बहुत बड़ा काम समझता हूँ। इसमें बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं, बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं। अगर वो उन बेचारियों को तो पीरों ने यही कहावत है कि ये करो, डिप्रेशन में जा रही थी, जिना में जा रही थी, अल्लाह ने करवा दी उनकी शादियां।